السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: أي القربة. وقال قتادة بن دعامة السدوسي رحمة الله عليه: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. تمام تعریف، تمام حمد، تمام ثنا، تمام کبریائی، تمام شکر اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا حقیقی ساری کائنات کا معبود اور الہ العالمین ہے۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی صفات، بلند ہے اس کی ذات بھی، اس کے نام بھی، اس کے صفات بھی۔ جو چاہے وہ کرتا ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور اس کی کائنات میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اس کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے علم دین کے حصول کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ کیسے فرشتے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، اور فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج ماہ صفر کی 24 تاریخ ہے، 1448 ہجری چل رہی ہے اور 7 اگست 2026 عیسوی جمعہ کے دن بصیرہ اکیڈمک کورس میں آپ محترم طلاب اور طالبات تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو، آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع بخش علم، قبول کیے جانے والے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس میں کوئی شک نہیں ہے، وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. دن اور رات جلدی جلدی ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تقارب الزمان بیان فرمایا. وقت کا تیزی سے گزر جانا، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دن کی طرح ختم ہوتے جائیں گے. تو وقت کا تیزی سے گزر جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. رات کا آنا ختم ہونا، دن کا آنا ختم ہونا، اور زندگیوں کا بھی ختم ہو جانا. موت یقینی امر ہے، اور اس کے بعد کی زندگی پر ہم سب کا ایمان و یقین ہے. دنیاوی زندگی میں انسان وقت کو غنیمت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، اس کے بعد کی جو زندگیاں ہیں، جیسے کہ قبر کی زندگی جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت کی زندگی، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے یا جس کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے، تو وہاں وہ کامیاب ہوگا. اور وہ انسان جس نے اپنی دنیا کے وقت کو ضائع کر دیا، سال ہا سال برباد کر دیے، وقت کا صحیح فائدہ اس نے نہیں اٹھایا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کل برزخ کی زندگی میں یا اس کے بعد آخرت کی ابدی زندگی میں اس کو پچھتاوا ہوگا، وہ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا. لیکن اس کا پچھتانا، اس کی ندامت، اس کی شرمندگی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ اس دنیا کے وقت کو حاصل کر لے اور اس سے فائدہ اٹھا لے. اسی لیے سب سے بڑا عقل مند انسان دنیا میں آج وہ ہے جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہے. سب سے بڑا عقل مند، ذہین، دانشور یا ہوشیار انسان وہی ہے جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وقت کا صحیح استعمال کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو وقت کا صحیح استعمال سمجھتے ہیں، جبکہ وہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضائع کرنا ہے. تو یہ بھی بڑا اہم ہے مسئلہ کہ انسان اس کو سمجھے کہ صحیح یوز یا صحیح استعمال وقت کا کس کو کہتے ہیں. وقت کا صحیح استعمال کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے وقت میں ایسے کام کریں کہ جس کا فائدہ آپ کو آخرت کی زندگی میں ہو، مرنے کے بعد کی زندگی میں. اگر جب ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کا وقت صحیح جا رہا ہے، آپ صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. لیکن اگر ایسا کام ہم کر رہے ہیں یا ایسے کام ہم کر رہے ہیں جس کا ہمیں آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، اخروی زندگی میں فائدہ نہیں ہوگا، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے.
پیسے چلے جائیں، آپ جانتے ہیں وقت کی اہمیت، پیسے جائیں تو پیسے پھر آ سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پیسے چلے گئے، انہوں نے پھر محنت کی، پھر کمایا، پھر پیسے حاصل کیے. گھر ٹوٹ جائے تو پھر اس کی بناوٹ ہو سکتی ہے، گاڑی خراب ہو جائے تو اس کی مرمت ہو سکتی ہے، انسان بیمار ہو جائے تو دوائیاں لے کر اپنے آپ کو صحت یاب کر سکتا ہے، لیکن وقت چلا جائے تو اس کو لانے کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. وقت چلا گیا چلا گیا، 1 منٹ واپس نہیں لا سکتی ہے پوری دنیا کی طاقت. پوری دنیا مل جائے، آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت. اس کا مطلب ہمارا لمحہ لمحہ بہت قیمتی ہے، چاہے وہ چھٹی کا دن جمعہ والا دن ہو جیسے آج ہے، یا ورکنگ ڈیز ہو جو کہ جس میں ہم ڈیوٹیاں یا اسکول کالج وغیرہ جاتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں بچے بچیاں، یا خواتین جو ہے گھروں میں کام کرتی ہیں یا گھر میں مصروف ہوتی ہیں. وقت بہت اہم ہے. اب اس کا صحیح استعمال میں اگر علم حاصل کیا جائے، اللہ اکبر، چاہے دعوت سینٹر جا کر ہو، اساتذہ کی مجلسوں میں جا کر ہو، کلاسز اٹینڈ کریں، آف لائن ہو آن لائن ہو. آف لائن زیادہ اچھا ہے، حضوری جس کو کہتے ہیں، جا کر بیٹھ کر حاصل کرنا، یہ سب سے اصل تو یہی ہے. وہ کورونا ایک سلسلہ جو شروع ہوا تو اس کے بعد آن لائن کی ایک آن لائن کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، فائدہ ہوگا اس میں انکار نہیں ہے، لیکن نقصان زیادہ ہوتا ہے. اصل جو علم کا طلب ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ شاگرد استاد کے پاس جائے. آپ دیکھ لیجیے، پڑھ لیجیے پورا اسلام، شاگرد استاد کے پاس جائے، استاد کے سامنے بیٹھ کر وہ جو ہے دین کو حاصل کرے، دین کا علم سیکھے. یہی طریقہ ہوتا ہے 2 جانوں میں. جبریل علیہ السلام کی حدیث آپ جانتے ہیں، مشہور حدیث صحیح مسلم کی. حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے صحیح مسلم میں موجود ہے. تو جبریل علیہ السلام آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے، گھٹنے سے گھٹنا لگایا، جانتے ہیں نا آپ، اور اپنے ہتھیلیوں کو یا تو نبی جیسا کہ دونوں تفسیریں اس کی اپنے رانوں پر رکھا، یا بعض اقوال یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھا ہوا اور سوالات کرنے لگے. تو یہ طلب علم کا طریقہ ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کے قریب بیٹھ کر، استاد کے سامنے بیٹھ کر استاد سے علم حاصل کرے. یہی طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آن لائن ایک چیز ہے، اس کے ذریعے بھی جو ہے علم حاصل کیا جا رہا ہے، لیکن جو بات حضوری پریزنس میں، آف لائن فیس ٹو فیس بیٹھ کر، استاد کے سامنے بیٹھ کر حاصل کی جائے، اس کی بات الگ ہی ہوتی ہے. تو انسان اپنا وقت اگر طلب علم میں لگائے کہ اللہ کے دین کو وہ سیکھے سمجھے، یہ بہت بڑا خیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اجر ہی اجر ہے. میں نے پہلے مثال فرشتے پر بچھانا، کتنی روایتیں موجود ہیں. دیکھیے آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، فضل طلب العلم والی جو روایت حدیث سے موجود ہے، طلب علم کی فضیلت، علم حاصل کرنے کی فضیلت. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ؟ آپ جو جمعہ کے دن آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں یہ وقت ہے آپ کا، چھٹی کا دن ہے، آپ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی ہے. آپ جیسے ہزاروں لوگ اس وقت سو رہے ہیں گھروں میں، خواتین ہزاروں اس وقت جو ہے گھروں میں سو رہی ہیں. دیکھیے 9:45 سو رہے ہیں سب. کیوں؟ چھٹی ہے. آپ اٹھ کر آئے، بیٹھے، یہ اللہ کی توفیق ہے آپ پر. اللہ نے توفیق دی ہے آپ کو، اور یہ معمولی توفیق نہیں ہے. شکر ادا کیجیے. لوگ ترستے ہیں کہ کوئی ان کو دین سمجھانے والا ملے، لوگ ترستے ہیں کہ بھئی کوئی کلاسز ہو دینی، بیٹھیں مجلسوں میں جائیں، لیکن علم یہ چیز آسان نہیں ہے ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ جس علاقے میں ہے یا جہاں رہتے ہیں وہاں ایسی کوئی دعوت سینٹرز نہیں ہیں مثال کے طور پر، یا کلاسز نہیں ہوتی ہیں، علمی مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، علماء کی کمی ہے، بردرز ہیں، سسٹرز ہیں جو مائک پکڑ کے بتا رہے ہیں. کوئی عالم نہیں ہے، کوئی طالب علم نہیں ہے ہمارے جیسے، یا کوئی سسٹم نہیں ہے ادارہ کے آئے بیٹھے، کوئی کلاس ہو رہی ہے بیٹھے، کچھ نہیں، بس دنیا دنیا دنیا. وہ ترستے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ، تو ایسے لوگ مجبور ہوتے ہیں آن لائن کلاسز سے، کیونکہ وہ دور ہیں، حاضر نہیں ہو سکتے. تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو اس چیز، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، میں اور آپ، کہ اللہ نے ہمیں علم سے جوڑ رکھا ہے. اور علم اشرف العبادات ہے، آپ جانتے ہیں عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. کیوں؟
کیونکہ علم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی عبادت صحیح ہو رہی ہے. علم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں اکثر بولتا رہتا ہوں یہ بات، آپ کو یاد رکھنی چاہیے. علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کتابوں میں اس چیز کو لکھا ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے، انسان جو عبادت کر رہا ہے، اس کا عمل، اس کی عبادت صحیح ہو رہی ہے، یہ سوائے علم کے کوئی اور راستہ نہیں ہے پتہ کرنے کا. سوائے علم کے کوئی اور، نہ خواب آئیں گے، نہ اشارے ملیں گے، نہ اطمینان ہوگا، نہ میجورٹی جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے، آپ کو اطمینان، کچھ نہیں. کوئی راستہ ہی نہیں کہ آپ کا عمل اور آپ کی عبادت صحیح ہو. اس کو پتہ کرنے کا علم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، سوائے علم کے. علم آپ کو حاصل کرنا پڑے گا. آپ جب پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، مثال کے طور پر توحید کے سبجیکٹ میں، عقیدے میں لے لیجیے آپ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانتے تھے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور جگہ موجود نہیں ہے، اور یہی قرآن میں بتایا گیا ہے، یہی حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی یہی عقیدہ رکھا ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے. تبھی آپ جب یہ جانیں گے تو آپ بھی عقیدہ رکھیں گے کہ نہیں، میرا رب عرش پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اور یہ صحیح عقیدہ ہو، کیونکہ مدلل مستنبط ہے. یہ آپ نماز پڑھنے والی حدیث آپ کو معلوم ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، چھوڑ کر نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھا ہے نماز میں، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھا ہے، چھوڑا نہیں ہے. پھر کہاں باندھا ہے وہ بھی حدیث آپ نے پڑھی. تو آپ کو اطمینان ہوگا جب آپ علم حاصل کریں گے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، استاد سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، اس کی تشریح سنی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، چھوڑ کر نہیں. تو آپ کو اطمینان ہوگا پھر آپ کے اس عمل پر کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حدیث کی روشنی میں میرا عمل ہے، میرا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، میرا عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، میرے عقیدے میں خرابی نہیں ہے اور میرے عمل میں بھی خرابی نہیں ہے. نہ شرک ہے عقائد میں اور نہ عمل میں بدعت ہے یا خلاف سنت ہے. اطمینان نہیں ہوگا، سیٹسفائی ہوں گے آپ، مطمئن ہوں گے آپ. یہ عمل ایک الگ چیز ہوتی ہے. پھر یہ ایسے ہی عمل قبول ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں کیے جاتے ہیں. اس لیے علم ضروری ہے، واجب ہے علم حاصل کرنا ہر انسان پر. اور آپ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں ماشاءاللہ، ایک دن، مہینے میں 4 دن، ہفتے میں 3 دن ہونا چاہیے کم سے کم، ہے نا کلاسز. کیونکہ علم بہت ہے، آپ جانتے ہیں ٹائم یہاں ہوتا ہے، کتنے سبجیکٹس ہم کو پڑھنا رہتا ہے، تھوڑا پڑھ رہے ہو. کیوں؟ ٹائم کا مسئلہ ہے. دیکھیے وقت کی اہمیت، دیکھیے ٹائم کا مسئلہ ہے. تفسیر کتنی باقی ہے ابھی، سیرت پڑھنی ہے، تفسیر پڑھنی ہے، فقہ پڑھنی ہے، حدیث پڑھنی ہے، حدیثیں بہت ساری پڑھنی ہیں. سلیکٹڈ احادیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اور عقیدے میں بھی جو چیپٹرز پڑھائے جا رہے ہیں وہ پوری بک نہیں پڑھ رہے ہم یہاں پر. یہ جو کورس آپ کو پڑھایا جا رہا ہے سلیکٹڈ چیپٹرز ہیں، فلاں توحید کی ہم نے پڑھا، ربوبیت، الوہیت، اسماء، بس. پھر شرک اکبر، شرک اصغر، اس کی مثالیں پڑھیں گے ماضی میں. تو ایسے توسل شروع ہوا نا ابھی پچھلی بار، وسیلہ، بس وسیلے اس کی قسمیں، وسیلے کی جائز ناجائز. تو جائز وسیلہ کیسا ہوتا ہے، ناجائز وسیلہ کیا ہوتا ہے، اس کی مثال. یہ چھوٹے چند چیپٹرز ہیں. پوری کتاب عقیدے کی آپ کہاں پڑھ رہے ہیں آپ، کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہے. حدیث بھی سلیکٹڈ احادیث ہے. کیا بلوغ المرام آپ پڑھ رہے ہیں؟ چلو کتاب ہے بلوغ المرام جس میں کئی حدیث ہیں، اس کے لیے وقت چاہیے. اور ہفتے میں ایک دن جمعہ، اور اس کے بھی 2.25 گھنٹے. بریک کو نکالیں، چائے پانی کو، ناشتے کو، تو وہ 2 ہی گھنٹے بچ جاتے ہیں. کبھی اس سے کم بھی ہوتا ہے وقت. وقت کم ہے، وہ بھی ہفتے کا ایک. اسی لیے بہرحال جو ہو رہا ہے، جو ہے خیر ہے انشاءاللہ. جو ہو رہا ہے، جو اللہ نے دیا ہے وقت، خیر ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس نعمت کی قدر کریں. ہم یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے قدر کریں، قدر کریں اس نعمت کو. عبد الکریم بھائی ایک صاحب تھے بامبے کے، وہاں بیٹھتے تھے. آپ اس طرف ٹیک لگا کے، انتقال ہو گیا. مبارک اسٹور کے پیچھے وہاں مکان رہتا ان کا، مسجد عزیہ کی منسلک. بیٹھتے تھے یہاں درس میں. بعض بچے بیٹھ رہے ہیں، ان کے والدین بیٹھتے تھے درس میں. عبدالرشید صاحب اللہ رحم فرمائے تھے، ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے. ان کے والد صاحب مسجد عزیہ، مجھے وہ جگہ یاد ہے جہاں بیٹھ کر وہ جو ہے سنتے تھے ترجمہ.
اور پیر کے دن جو حدیث کا درس چلتا تھا صحیح مسلم کا، سنتے تھے وہ بیٹھ کر۔ آج وہ لوگ نہیں ہیں، دیکھیے چلے گئے قبروں میں، انتقال ہو گیا ان کا۔ میں دو نام دے رہا ہوں، ایک عبدالرشید صاحب جن کے فرزند یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رحم فرمائے، بڑے نیک انسان، بڑے اچھے انسان، بڑے علم کے ایک عبدالکریم بھائی بامبے کے، وہ حیدرآباد کے تھے عبدالرشید صاحب۔ یہ عبدالکریم صاحب جو ہے جانتے ہیں عبدالکریم صاحب، عبدالکریم بھیم جی بولتے تھے ان کو۔ بہرحال تو اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے، وقت دیا، ہم آ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس جستجو کو قبول فرما، اور اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کر، اور علم اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق۔ ربی زدنی، جانتے ہیں آپ، ربی زدنی علما، علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا خیر ہوگا، علم جتنا زیادہ ہوگا خیر ہوگا۔ میں چھٹی پر تھا، دیکھتا تھا، تصویر دیکھتا تھا، اللہ جزائے خیر دے، وہ عبداللہ بھیجتے تھے، خوشی ہوتی تھی۔ چلو میں چھٹی پر ہوں، میں کلاس نہیں لے سک رہا ہوں، میں دوسرے لے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، دل سے دعائیں نکلتی تھیں وہاں سے، انڈیا سے، حیدرآباد سے دیکھ کر، الحمدللہ۔ آج پھر تعداد نظر آ رہی ہے، یا بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور ہم نے تو شروع سے بولا ہے، ہمارے شاگرد بعض خاص جائیں، ایک بیٹھیں گے تب بھی ہوگا، خالی عبدالرحمٰن اکیلا بیٹھ کر سنیں، منصور اکیلا بیٹھے تب بھی کلاس ہوگی۔ کئی سال پہلے جب جمعہ کی کلاس شروع ہوئی تھی، اکرم بھائی نہیں آ رہے ہیں ابھی، دیکھیے پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، ان کی مصروفیت ہے، وہ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے شروع میں 3 لوگ بیٹھتے تھے اوپر کلاس میں، صرف 3، 2 یا 3 اسٹوڈنٹ، کلاس چلتی تھی۔ شیخ لافی اللہ رحم فرمائے، وہ مدیر تھے جالیات کے، انتقال ہو گیا ان کا بھی، 3 لوگ تھے صرف۔ تو بات تعداد کی نہیں ہے کہ 3 آئے 30 آئیں، ہم کو پڑھا، کیونکہ میں 3 کو بھی پڑھاؤں گا مجھے اجر ملے گا، میں 300 کو پڑھاؤں گا مجھے اجر ملے گا۔ ایک منصور بیٹھ جائے یہاں صرف اکیلا بچہ، میں پڑھاؤں گا، مجھے خوشی ہوگی، مجھے اجر ملے گا، مجھے یہی چاہیے۔ چلو ایک منصور کو میں نے پڑھا دیا، لیکن آپ سب آ رہے ہیں، آتے رہیے، اور اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کیجئے کہ یہ جو ہے نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کا ہم شکر ادا کریں، اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ مزید علم حاصل کرنے والا ہمیں بنائے۔ جذبہ جو علم کا ہے نا، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو باقی رکھیں، ختم ہونے مت دے وقت کے ساتھ، حالات بدلیں گے۔ آج سے 1000 سال پہلے دیکھیں آپ، کیا شاگرد نہیں ہوتے تھے آپ کی طرح علم حاصل کرنے والے استادوں کے پاس بیٹھ کر؟ 1000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ چلیے اور شروع سے دیکھیں آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر جو علم حاصل کرنے والے شاگرد تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے۔ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب انہی کے نقش قدم پہ جا رہے ہیں نا، علم حاصل کر رہے ہیں آپ۔ حالات بدل گئے، اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے میں مصروفیات نہیں تھی ایسی، واٹس اپ فیس بک کہاں تھا اس زمانے میں، لیکن علم کی طلب ایک شوق، ایک جذبہ تھا، وہ لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ آج آپ علم حاصل کر رہے ہو تو یہ رہے گی، یہ چیز انشاءاللہ قیامت تک، اور اس چیز سے نجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث میں بیان فرمایا کہ علماء کو موت دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے علم کو ختم کر دے گا، تو جاہل ہوں گے نا، تو جاہلوں سے کیا نقصان ہوگا؟ 2، خود بھٹکیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بہکیں گے، دوسروں کو بہکائیں گے۔ تو اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ علم سے کبھی انسان بھٹکتا نہیں۔ گمراہی جتنی ہوئی ہے یا ہوتی ہے گمراہیاں، وہ جہالت کی سے ہوتی ہے، علم سے کبھی نہیں ہوگی گمراہی، کیونکہ علم روشنی ہے۔ ضلوا فاضلوا، علم ختم ہو جائے گا تو جہالت رہے گی، جاہل رہیں گے تو وہ خود بہکیں گے، دوسروں کو بھی بہکائیں گے۔ تو یہ اب دلال والاضلال جس کو کہتے ہیں عربی میں، خود بھٹک جانا، دوسروں کو بھی بھٹکانا، خود گمراہ ہونا، دوسروں کو گمراہ کرنا، یہ جہالت سے ہوگا۔ اس کا مطلب علم سے نہیں ہوگا کبھی، علم سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدے میں جو ہے توسل آپ کو پڑھا رہے تھے شیخ عمر، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ وسیلہ، عقیدے کا ایک چیپٹر شروع کیا، وسیلے کے لغوی معنی کیا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں وسیلہ کس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو پڑھایا گیا۔ وسیلے کی میں نے آج بھی شروع میں پڑھا، وہ شروع میں پڑھی میں نے سورہ مائدہ اور سورہ اسراء کی وہ 2 آیتیں جو وسیلے کی دلیل ہیں۔ وسیلہ ذریعہ، تقرب، کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ، مرغوب چیز، مطلوب چیز، آپ کو کہیں جانا ہے تو جو ذریعہ آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے عام طور پہ جیسے آپ کو آفس جانا ہے، آپ آفس جاتے ہیں نا، تو آپ کون سا ذریعہ استعمال کرتے ہیں پہنچنے کے لیے مکتب تک، آفس تک؟ گاڑی، تو گاڑی وسیلہ ہے۔
مجھے میری آواز اسٹوڈنٹس خواتین تک پہنچانا ہے. اوپر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں یہاں بغیر مائک کے اگر بولوں گا تو وہ نہیں سن پائیں گے کیونکہ پیک ہے پورا یہ. تو یہ ایک ذریعہ، اس کو عربی میں وسیلہ کہتے ہیں کہ آواز مطلوب جگہ تک پہنچانے کا ذریعہ، عربی میں وسیلہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شریعت اسلامیہ میں وسیلے کا مطلب اللہ کا تقرب حاصل کرنا عمل کے ذریعے جس کی اجازت اس نے دی، وہ عمل، وہ راستہ جس کی اجازت اس نے دی ہے، اس کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچنا، اس کو وسیلہ بولیں گے. جیسے یہ دنیا کا وسیلہ ہوا، وہ دین کا وسیلہ ہوگا کہ میں اللہ کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب کیسے راضی ہوگا وہ؟ ایک عمل ہے نماز، صلاۃ. اگر میں صلاۃ پڑھوں گا تو وہ خوش ہوگا. تو صلاۃ کیا ہو گیا؟ بولیے، وسیلہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، میں روزے رکھوں گا، روزہ ایک عمل ہے، تو میں روزہ رکھوں گا تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے، وہ راضی ہو اور اس کا مجھے بدلہ دے بہتر. یہ وسیلہ ہوا. اچھا یہاں مسئلہ وہی نہیں، عمل کوئی بھی نہیں. آپ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے، میں بابا کی مزار پہ سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ کو پکاروں گا تو اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا. نہیں، وسیلہ اس کو نہیں بولتے. کیوں؟ کیونکہ وسیلے کا مطلب وہ عمل جس کی اجازت اس نے دی ہے یا جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کی اجازت ہے. اجازت اس نے اجازت دی ہے، وہی ذریعہ بھی اس نے بنایا، ذریعہ اختیار کرنے کا بھی حکم اس نے دیا ہے، تب تو وہ وسیلہ ہے، ورنہ وہ وسیلہ نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں وسیلہ ہے جو شرکیہ طریقہ ہوتا ہے، یعنی بدعی وسیلہ کہتے ہیں اس کو. یہی جو مزاروں پہ جا کے سجدے وجدے کرتے ہیں یا چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو وسیلہ کیسے کہیں گے؟ کیونکہ عمل وہی، آپ کو ذریعہ وہی اختیار کرنا پڑے گا، راستہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. نماز، جی ہاں اللہ نے اجازت دی ہے اس کی کہ آپ نماز کے ذریعے اللہ کے قریب جاؤ، حکم بھی ہے اس کا، وہ عبادت بھی. رمضان کے روزے ہیں، عمرہ ہے، حج ہے، تو ان کو وسیلے کہیں گے. سمجھنا چاہیے مسئلے کو. یہ وسیلہ ہے کیوں نہیں ہے، وہ وسیلہ کیوں ہے؟ آپ نماز کے ذریعے اللہ کے قریب جا سکتے ہو تو مزار پر بابا کے ذریعے کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ یہاں اجازت ہے، یہاں اجازت نہیں ہے. وہ شریعت ہے، یہ شریعت نہیں ہے، اس کا حکم ہے، یہاں اس کی ممانعت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ ہے اصل مسئلہ. دیکھیے سمجھنا ہے کیونکہ یہ دلیل پکڑتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، میں نے کہا اسے علم حاصل کیجیے آپ لوگ، نعمت ہے علم، روشنی ہے، روشنی. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. سونا نہیں ہے نہ، میں سونے بیٹھا ہوں نہ آپ کو سلانے بیٹھا ہوں، سلانے بلایا گیا. نیند آئے تو بھی اڑا دینا. چائے پی لیے، ناشتہ کر لی، بازو وہ ہے دورات میاں، سر پہ پانی ڈال کے آ جائیے، لیکن سونا نہیں ہے. جن کی آنکھ کو دیکھوں گا میں کہ وہ بند ہو رہی ہیں ان کو میں اٹھاؤں گا، نام نہ بھی یاد ہو، کپڑے وپڑے کلرس وغیرہ سب نظر آ رہا ہے، اٹھا کے ان کو پوچھوں گا کہ جو آیت پڑھا میں وہ آپ پڑھ کے سنو، تو پھر ادھر ادھر دیکھیں گے، تھوڑا سا اچھا نہیں لگے گا کہ یاد نہیں ہے. تو وہ اس سے اچھا ہے کہ آپ سیکھ لیے، آنکھ کھلی رکھ کے سنیے. ٹھیک ہے. جمعہ کی نماز کے بعد لنچ کریں گے نا انشاءاللہ گھروں میں آپ اپنے، اس کے بعد سو جائیے یا رات میں سو جائیے. یہاں مجال ہے کسی کی سونے کی انشاءاللہ، ہرگز نہیں. میں تو دشمن ہوں سونے والا ہوں. کلاس میں بھائی آپ میٹنگ میں سوتے، میٹنگ میں آفس میں سوتے آپ، یا سیٹرڈے سنڈے آپ صبح گاڑی سٹارٹ کر کے جاتے جاتے سو جائیے. آنکھ لگتی، گہری سی گہری نیند ہو بھی آپ آنکھ کھول کر چلاتے گاڑی، کیوں نہیں سوتے آپ؟ آپ سٹارٹ کیجئے، فرسٹ گیئر ڈال کے، سیکنڈ گیئر ڈال کے سو جائیے، یا آٹومیٹک ہے نا ڈی پہ ڈال کے سو جائیے. نہیں سوتے. آفس پہنچ کے سو جائیے وہاں سسٹم پہ. جمعہ کے دن کلاس اٹینڈ کیے تھے، جمعہ کی صبح کی نیند اب لے رہا ہوں میں، سنڈے کو صبح نہیں سوتے، معلوم ہے مجھے. بہرحال یہ بھی کون، یہ سلانے والا کون ہے معلوم ہے نا آپ کو؟
سستی کاہلی کون لاتا ہے؟ جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، کلاسز ہو رہی ہیں، دینی درس ہو رہے ہیں، کون؟ وہ بولتا تو پہنچ تو گیا دعوت سینٹر لیکن وہاں سڑا دوں گا تجھے۔ تو اس سے ہماری جنگ چل رہی ہے، چلتی رہنی چاہیے، جیتنا ہمیشہ جیتنا، جنگ تو چلے گی، جیتنا، اس کو ہرانا ہمیشہ، اس پر جیتنا نہیں۔ میں نہ سوؤں گا، میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تفسیر دیکھوں گا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے ہیں اس آیت کی تفسیر میں؟ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ اب اس آیت کا الٹا مطلب نکال کر یا غلط مطلب نکال کر اہل بدع جو وسیلہ غلط وسیلے اختیار کرتے ہیں، شرکیہ وسیلے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو خود اللہ نے کہا ہے قرآن میں وسیلہ پکڑو۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایک حکم ڈرنا، اور کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا تلاش کرو، ابتغاء کرو، وسیلہ اللہ خود بول رہا، آپ بول رہے نہیں کرنا وسیلہ۔ ایسی دلیل دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ قرآن میں خود وسیلے کا حکم ہے۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ قرآن میں خود اللہ نے کہا ہے کہ وسیلے اختیار کرو۔ تو یہاں ایک بات ضروری یاد رکھنا جو میں بولتا ہوں اکثر، بولنا بہت ضروری بات ہے، کلام کس کا؟ یہ بولیے، ابھی جو آیت ہم نے پڑھی یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ قرآن کیا ہے؟ بچوں یاد رکھنا، بیٹے نیکسٹ جمعہ چاکلیٹس، کیا یاد رکھنا؟ قرآن کیا ہے بولے تو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کتاب جس میں اللہ کا کلام چھپا ہوا ہے، القرآن کلام اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا ڈیفینیشن کیا بولنا؟ اللہ کا کلام ہے۔ کلام بولے تو معلوم کیا بات؟ شاباش بیٹا، یہ بچے کا نام کیا ہے بیٹے آپ کا؟ محمد عدنان کا نام لکھ لو بھائی، آئندہ جمعہ محمد عدنان کو چاکلیٹ انشاءاللہ۔ محمد عدنان 7 اگست کی کلاس میں جواب دیے، محمد عدنان، شاباش بیٹا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام کا مطلب بات۔ اب اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھنا ہے، کلام اللہ کا، مراد بھی اللہ، مراد مطلب اللہ کے کلام کو اللہ کے مطلب سے سمجھنا ہے، اپنے مطلب سے نہیں۔ حدیث کو بھی، حدیث کس کا کلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے حدیث، اس کو بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے مطلب سے سمجھنا، کیونکہ ان کی حدیث ہے وہ۔ جیسے کلام اللہ کا ہے نا، تو مطلب بھی اللہ کا ہونا یا ہم اپنا ہونا؟ بولیے بھائی آپ کی بات کا میں ایک مطلب لوں۔ ریاض بھائی ہیں یہ سامنے بنگلور کے، ماشاءاللہ، ریاض بھائی ایک جملہ بولے، ایک کلام بولے، اس کا میں ایک مطلب لے رہا ہوں، وہ مطلب ان کا نہیں ہے، صحیح ہے، اسی سے اس کو بولتے ہیں انگلش میں مس انڈرسٹینڈنگ، غلط سمجھ رہے ہیں آپ۔ ریاض بھائی کا وہ مطلب نہیں تھا جملے کا۔ ریاض بھائی بولے سمجھے آج شام میں ملتا ہوں آپ سے، آج شام میں دیکھ لیتا ہوں آپ کو، آج شام میں دیکھوں گا میں آپ کو، یا آج شام میں ملوں گا بولے۔ اب آج شام میں ملوں گا کیا مطلب بولے؟ وہ پکڑ کے مارتے یا میں لیا مطلب؟ ان کا مطلب دے گا آج شام میں وہ جو ایک ضروری بات تھی میں مل کے بتاتا ہوں آپ کو، ضروری بات، ایک بات بتانی تھی ان کو کچھ، وہ ان کا مطلب تھا کہ ایک انفارمیشن ان کو دینی تھی اکیلے میں، ایک ضروری انفارمیشن۔ میں مطلب لے رہا ہوں کہ یہ دھمکی دے رہے ہیں مجھے، تو بھائی یہ کون کلام کس کا؟ ریاض صاحب، پوچھو ان سے کیا مطلب ہے بھائی آپ کا یہ شام میں ملو بولے کہتے آپ کیوں ملو بولے؟ ارے بھائی اب یہ جانتے ہیں، یہ آپ جانتے، میں جانتا ہوں، دوسرے لوگ جانتے ہیں، صاحب کلام جانتا ہے اپنا مطلب۔ اسی لیے اسلامی تعلیم ہے کہ حسن ظن رکھو، بدگمانیاں مت رکھو، بولنے والا کس سینس میں بول رہا ہے بولنے والے کو پتا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ وہ امام شافعی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں، اپنے بھائی کے منہ سے اگر کوئی بات سنو
جس کا خیر میں مطلب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. خیر دو ہی چیز ہوتے ہیں نا، خیر یا شر. خیر کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم سوچو کیا مطلب خیر کا ہو سکتا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تو تم یہ کہو کہ میرے بھائی نے جو بات کہی ہے کوئی خیر والی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا بات ہے. خلاص یہ اگر رشتہ داروں میں، آفس میں، ساتھیوں میں یہ چیز ہو جائے، بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی، مسئلے ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. یہ شریعت کی تعلیم ہم انسانوں کے لیے ہے. یہ ہم تو بات کر رہے ہیں قرآن کی آیت، اللہ کا کلام، مطلب آپ اللہ کا لو کہ اللہ نے کس مطلب سے بولا ہے یہ. اور وہ اللہ کے کلام کا مطلب کون جانتے؟ اللہ جانتا نا. تو اللہ کس کو بتایا؟ جس پر کلام اتارا. کون ہے وہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ گیا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سب سے پہلے کس کے سامنے پڑھ کر سنایا؟ چلیے بولے، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. ہاں ایمن. صحابہ رضی اللہ اجمعین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام یتلو علیہم آیاتی پڑھ کر سنایا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو. اچھا جب پڑھ کر سنایا تو مطلب بھی بتایا، تو مطلب کس کو بتایا؟ صحابہ. تو پھر ان کو معلوم ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ای القربہ. وسیلے کا مطلب یہاں تقرب حاصل کرنا اللہ کا. یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. وسیلے کا مطلب کوئی بھی وسیلہ نہیں، کیا؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنا. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد کس کے؟ عبداللہ بن عباس کے. قتادہ بن دعامہ السدوسی تابعی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں قتادہ. وہ کہتے ہیں ای تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ. وسیلے کا مطلب یہاں اللہ جو کہہ رہا ہے نا وسیلہ اختیار کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ کی اطاعت کے ذریعے، فرما برداری، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کے قریب جاؤ اور ایسا عمل کرو جس سے وہ خوش ہوتا ہو. کلیئر ہوگی بات؟ وسیلے کا یہاں مطلب کیا ہے کہ ایسا عمل، ایسی عبادت، ایسی اطاعت جس سے اللہ خوش ہوتا ہو. اور اللہ اسی عمل سے خوش ہوتا ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے. حکم نہیں دیا، آپ کر رہے، کرو بول کے نہیں بولا، آپ کر رہے. میں کر رہا ہوں، اس نے بولا. اسلام بہت آسان ہے، سمجھے اگر انسان، نہ سمجھے تو اپنے آپ کو جو ہے مشکلوں میں ڈال دے گا. آپ کو صرف وہ کرنا ہے، اے بندے، اے بنی نوع انسان، ہم سب بندے ہیں اللہ کے، ہمیں صرف وہ کرنا ہے جس کا حکم وہ ہمیں دے رہا ہے. یہ کرو، یہ کرو. کیا انسان اگر اللہ کے حکم پر عمل کر لے جنت ملے گی؟ خلاص. پھر آپ کیوں ایسے کام کرنے کی چکر میں ہیں جس کا اس نے آرڈر ہی نہیں دیا ہے، حکم ہی نہیں ہے اس کا؟ آپ کر رہے. ایسا بھی کر سکتے، اس میں غلط کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، یہ کیوں غلط، وہ کیوں غلط؟ یہ اس لیے غلط کہ اس نے حکم نہیں دیا ہے. حکم دیا ہے تو کرو. تو چیپٹر آف وسیلہ میں بھی یہی معاملہ ہے، العمل بما یرضی. آپ وہ عمل کرو جس سے وہ خوش ہوتا ہو. یہ عمل آپ کا وسیلہ ہوگا. اور جس سے وہ خوش ہوتا ہے، کس سے خوش ہوتا ہے وہ؟ جو اس نے کرنے کے لیے کہا ہے. اس نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، دیکھو خوش ہو جائے گا وہ آپ سے. یہ وسیلہ ہو گیا. روزے رکھو، عمرہ کرو، حج کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ رحم کرو، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. چلیے دوسری آیت سورہ اسراء میں بھی وہی بات بتائی گئی ہے، یعنی وسیلے والی بات. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. توسل کے اقسام آپ نے پڑھے. وسیلے کی جو ہے بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک مشروع، ایک ممنوع. عام طور پر یوں اردو میں جائز ناجائز. ایک جائز وسیلہ، ایک ناجائز وسیلہ. جائز وسیلہ جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے وہ 6 قسم کا ہے. ناجائز وسیلہ جس کی شریعت نے تعلیم نہیں دی ہے یا شریعت نے منع کیا ہے، شریعت اجازت جس کی نہیں دی ہے، اسلام نے، شریعت نے، اللہ نے جس کی اجازت دی ہے وہ جائز وسیلہ ہو گیا، جس کی اجازت نہیں دی ہے وہ ناجائز وسیلہ ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ کتنی قسمیں ہیں وسیلے کی عبد الرحمن؟
اب بھی بولا میں، وسیلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو جواب دے اس کو چاکلیٹ دینا، جو جواب نہ دے اس کو کیا دینا؟ مسئلہ ہے نا بھائی، دینا ہے نا، ادھر بھی دینا ہے ادھر بھی دینا ہے۔ عدنان کو چاکلیٹ، اب عبد الرحمن ابھی بولا میں، وسیلے کی 2 قسمیں ہیں، کیا؟ آپ دیکھو بھائی، فلائٹ ہے تو دیکھو شام کی، جا کے آتا ہوں، اب طبیعت ٹھیک ہے، بہار چلی جائیں گے۔ ہاں عمار ہاتھ اٹھایا، شاباش، عمار کا بھی نام لکھو، چاکلیٹ، عدنان عمار۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی بولا، غور سے کیوں نہیں سن رہے؟ بولیے بھائی، آپ دونوں سوچئے، جواب دینے والے اسٹوڈنٹس کو چاکلیٹ دینا، جو جواب نہیں دے رہے ان کو کیا دینا؟ لکڑی تو ہے نہیں، کیا دینا؟ بد دعا تو دے دینا، جو ہے نہیں دے سکتے، کیا دینا؟ یہ غلط ہے، ہاں لاسٹ، غور سے سنیے سمجھیے، میں نہیں برداشت کر سکتا ایسا۔ کیسے کہ پڑھا رہا ہوں آپ نہیں سن رہے، سن رہے بھی، سب خیریت ہے نا؟ طبیعت وغیرہ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے پیچھے، فری میں دوائیں دلا دیتے سکتے، طبیعت ٹھیک ہے، گھر میں سب صحیح ہیں؟ تو پھر غور سے سنو، پھر مسئلہ کیا ہے؟ ناشتہ کیے؟ کوئی ٹینشن ہے، کوئی سٹریس ہے، اس کا بھی علاج ہے ہمارے پاس، سب ہے ماشاء اللہ، ایک سے بڑھ کے۔ اجازت بھی سے دونوں کو ملاؤں، جواب دیجئے، وسیلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں بولیے۔ 1 جائز وسیلہ، ناجائز وسیلہ، جائز وسیلہ، ناجائز وسیلہ۔ جائز وسیلہ کا مطلب جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، ناجائز وسیلہ جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اب جو جائز وسیلہ ہے، دیکھیے وسیلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، جائز ناجائز۔ جائز وسیلے کی کتنے ٹائپس ہیں؟ 6۔ ٹھیک ہے، آسان نہیں ہے، پھر تیلگو میں سمجھا رہا ہوں میں۔ وسیلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب 6 بولے تو اٹھنا پڑتا۔ وسیلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں اچھا آیا، اچھا رہنے دو مجھے، دوائیاں کھا کھا کے آیا میں، طبیعت خراب تھی 1 ہفتہ، بھائی سمجھو، ایسا طبیعت خراب مت کرو میری، ٹھیک ہے؟ ہاں، وسیلے کی کتنے قسمیں؟ 2۔ آپ بولو جی، ایک کیا ہے؟ 2 قسمیں وسیلے کی، جائز وسیلہ، ناجائز وسیلہ۔ جائز وسیلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ بیٹے کتنے ٹائپس ہیں جائز وسیلے کے؟ 6، شاباش۔ چلیے اب سنیے 6۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ۔ نمبر 2، ایمان اور نیک عمل کا وسیلہ۔ نمبر 3، توحید کا وسیلہ۔ نمبر 4، اپنی حاجت، اپنی ضرورت پیش کرنے کا وسیلہ، اپنی ضرورت ظاہر کرنے کا وسیلہ۔ نمبر 5، زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، نمبر 5۔ نمبر 6، گناہ کا اعتراف کرنے کا وسیلہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، لکھیے، آج ہی پڑھا رہے ابھی۔ 6، پھر سے ایک مرتبہ، اللہ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ 1۔ نمبر 2، ایمان نیک عمل کا وسیلہ، ایمان اور نیک عمل کا وسیلہ 2۔ نمبر 3، توحید کا وسیلہ۔ نمبر 4، اپنی حاجت ظاہر کرنے کا وسیلہ۔ نمبر 5، زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ۔ نمبر 6، گناہوں کا اعتراف کرنے کا وسیلہ۔ اس کی وضاحت کر کے آگے بڑھتا ہے انشاءاللہ۔ لکھ لیا نا 6؟ اب ایک ایک کو سمجھیے۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کے نام اور صفات کا وسیلہ، مطلب کہ آپ دعا کریں
اللہ کا کوئی نام لیجیے یا اللہ کی کوئی صفت بیان کیجیے. جیسے چلو بھائی اب بچوں عبد الرحیم اللہ کا کوئی ایک نام بولو. میں بہت لاڑوں سے آتو خود لاڑا کرا آپ کے ساتھ, خیال کر لو اس کا. اللہ کا کوئی ایک نام بولو. مجید, بصیر, ہاں بصیر, شاباش. اللہ بصیر ہے. بصیر یعنی دیکھنے والا. ہاتھ اٹھا کے بولو یا اللہ تو بصیر ہے, تو دیکھ رہا ہے میری حالت کیا ہے, میں کتنا پریشان ہوں, اللہ تو میری پریشانیوں کو دور کر دے. تو آپ نے بصیر اللہ کا نام لے کر وسیلہ لیا, دعا کی ہے. صفات بہت ساری, جیسے مثال کے طور پر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, صفت ہے اس کی. آپ دعا کر رہے, آپ کہہ رہے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اللہ میری ساری پرابلمس کو دور کر دے, میری ساری مصیبتوں کو دور کر دے. اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, میں بیمار ہوں, مجھے شفا دے دے. تو آپ نے کیا کہ اللہ کی صفت, نام یا صفت کا وسیلہ, یہ ہے جائز وسیلہ یا جائز وسیلے کی ایک ٹائپ کہ دعا میں آپ, یہ سب کی اجازت ہے. دیکھیے اس کی دلیل کیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں سے اللہ کو پکارو. دیکھیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے ناموں سے پکارو. سے مطلب ذریعہ, وسیلہ. بصیر اللہ کا نام ہے, ہم بصیر پکار رہے اللہ کو, اور بولے یا بصیر یا رحیم یا رحمان ارحمنی, اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعا کی. یا حی یا قیوم پڑھتے نا دعاؤں میں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یا حی یا قیوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اللہ کے وسیلہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی چلیے, تو یہ اس کی دلیل. نمبر 2, ایمان اور نیک عمل کا وسیلہ. کہ آپ ایمان والے ہیں, آپ کافر نہیں ہیں, اور آپ اچھے عمل کرتے ہیں, آپ برے اعمال نہیں کرتے, تو اب آپ اللہ کے سامنے دعا کر کے کیسے, اللہ میں ایمان لایا, میں ایمان والا ہوں اور میں نیک عمل کر رہا ہوں, اللہ اس کا واسطہ تو میری پریشانی کو دور کر دے. سورہ آل عمران میں اس کی دلیل ہے, قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں جو اپنے ایمان اور نیک عمل کو وسیلہ بناتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ربنا, دعا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. کتنی پیاری دعا ہے, زبردست دعا ہے. آیت دیکھیے, ہر آیت زبردست, ہر آیت دیکھیے. ربنا اے ہمارے پروردگار, اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا, ایمان کے لیے پکار رہا تھا. کیا پکار رہا تھا وہ؟ ان آمنوا بربکم, اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ. یہ ہم نے سنا, فآمنا, تو ہم سن کر ایمان لائے. ایمان کی دعوت ہم نے سنی, ہم نے اس دعوت پر لبیک کہا, فآمنا, ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا, اے ہمارے رب ہم کو معاف کر دے. دیکھیے ایمان کا وسیلہ دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ ہم نے پکارنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر ایمان لاؤ. ہم نے کہا رہے یہ تو صحیح دعوت ہے. فآمنا, ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا, ہمارے گناہوں کو تو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہماری غلطیوں کو بھی تو درگزر فرما. وتوفنا مع الابرار, نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو موت دے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنی ایمان کو اور نیک عمل کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بخاری مسلم کی وہ حدیث معلوم ہے آپ کو, 3 ساتھیوں کا جو غار میں جو ہے پھنس گئے تھے, پتھر آگے گر گیا تھا. جو غار کا انٹرنس تھا, ایگزٹ تھی, ایک ہی انٹرنس تھی, وہاں بہت بڑا پتھر آ کے گر گیا تھا. وہ لوگ تینوں اندر تھے, اب باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. تو تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کیا. تینوں نے آپس میں مشورہ کیا, دیکھو بھائی اب تو اس مصیبت سے اللہ ہی دور کر سکتا ہے, یہ پریشانی اللہ ہی ہٹا سکتا ہے, تو چلو دعائیں کرو, میں بھی کروں گا آپ بھی کرو. تینوں دن
تینوں ساتھیوں نے دعائیں کی اور اپنے اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے رکھا اور اس کو وسیلہ بنایا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مصیبت کو ہٹا دیا، پتھر ہٹ گیا، راستہ کھل گیا، وہ لوگ اندر جو پھنس گئے تھے باہر نکل گئے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حدیث لمبی ہے، شارٹ اور مختصر۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنی دعا میں اپنے ایمان اور نیک عمل کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3، توحید کو وسیلہ بنانا۔ یونس علیہ السلام نے توحید کو وسیلہ بنایا اپنی دعاؤں میں، مشہور ہے ان کے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، یہ سب کو معلوم ہے دعا میرے خیال سے، لا الہ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وكذلك ننجی المؤمنین، ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ ذنون، یونس بن متی علیہ السلام کے بارے میں، جب وہ غصہ ہو گئے تھے، چلے گئے تھے بہرحال، اور سمجھے کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھیں گے، تو انہوں نے جو ہے اندھیروں میں ہم کو پکارا۔ دیکھیے توحید کا وسیلہ کیسے لیا انہوں نے، لا الہ، ان کی دعا مشہور ہے، یونس علیہ السلام کی دعا بولتے ہیں اس کو، یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا مطلب اس کا، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک تیری ذات پاک، انی کنت من الظالمین میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ انہوں نے توحید کا وسیلہ لیا، لا الہ الا انت، یہ ہے توحید، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فاستجبنا لہ، ہم نے سن لی ان کی آواز، جواب دیا، ونجیناہ من الغم، وہ غم میں تھے، پریشانی میں تھے، ہم نے اس سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کی توحید کے ذریعے اللہ کو پکار سکتے ہیں یا وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اپنی کمزوری یا اپنی حاجت کو پیش کرنا وسیلہ، آپ اپنی حاجت، آپ کی جو حاجت ہے، ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ محتاج ہیں اللہ کے، ایک آپ کی پریشانی ہے، ایک آپ کا مسئلہ ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو آپ اللہ کے حضور اس کو پیش کر رہے ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ بھی جائز ہے۔ جیسا کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی ضرورت، اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کی اس طریقے سے کہ انہوں نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ان کو بیماری لگ گئی تھی نا بہت زیادہ، پورے جسم میں بیمار، اور شدید بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنی حاجت رکھی، اللہ میں تکلیف میں ہوں، میں بڑی پریشانی میں ہوں، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دلیل اس بات کی کہ آپ اپنی حاجت کو، اللہ کے ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیں، وسیلہ بنائیں اس کو، اور اللہ سے رحمت مانگیں اللہ سے، ٹھیک ہے۔ 5واں، نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، زندہ، ہم نے کہا زندہ نیک، زندہ قوما نیک قوما دعا کو وسیلہ بنا۔ زندہ کیوں؟ مردہ آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اعجاز بھائی آپ کے دادا ہیں، ذرا دادا کو بولو دعا کرو، ہمارے دادا بھی ہے، مبارک دادا، نہیں سنتے ہے دادا، خبر میں پوچھی، دادا میں پوتا ہوں، بہت پریشان ہوں، ذرا تھوڑا دعا کر دو نا اندر سے، تو کرتے، دادا نہیں کر سکتے۔ اچھا بابا، بڑے بابا مطلب بابا فادر نہیں بول رہا ہوں میں، سب کے بابا جو بولتے ہیں لوگوں کے بابا، بزرگ ہے، بزرگ دین، ولی اللہ، بہت بڑے، دعا بعد میں، پہلے السلام علیکم بولنا، اندر سے وعلیکم السلام، خیریت، الحمدللہ، سب ٹھیک ٹھاک ہے اندر، اور سب ٹھیک ہے، یہ 2-3 سوالات والا تو اندر کی خیریت معلوم ہو جاتی ہے، خیریت معلوم ہونے کے بعد دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ کلام، نہ کچھ، ڈائریکٹ دعا۔ آپ کسی سے کچھ بات کر رہے ہیں تو پھر السلام علیکم ہوتی ہے نا، السلام علیکم بولتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، الحمدللہ، اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ، تو پہلے سلام کرو نا آپ، پہلے اندر سے وعلیکم السلام، وہ ہاتھ نکلا کتے بولے کتے 1 لاکھ لوگاں دیکھے کتے، یہ کتے میں کاٹ کے رکھ دیے دین کی جڑ کو، بیکار کی باتیں سب۔ سلام کا جواب نہیں دے سکتا مردہ، تو وہ آپ کے لیے دعا کیسے کرے گا بھائی؟ پہلے السلام علیکم، وعلیکم السلام، اندر وعلیکم السلام سے، ہاں سن رہے بھائی، بزرگ سن رہے ہیں، تب تو سلام نہیں، وعلیکم السلام ہی نہیں آ رہا اندر سے، آپ ڈائریکٹ، ارے بھائی بزرگ، بھائی بزرگ دین، بڑے لوگوں کو پہلے سلام کرتے، چھوٹے کو بھی سلام کرنا نا پہلے،
السلام قبل الکلام بعد الکلام. بولیے بھائی آپ جب ملتے کسی سے تو سلام کرتے یا ڈائریکٹ سنو سنو بولتے ہلو 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 ایک منٹ ہلو ہلو سلام بولتے پہلے؟ اور وہ بھی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ادب سے سلام کیجئے پہلے آپ. وعلیکم السلام آنے کے بعد سلسلہ آگے بڑھے گا. پھر جواب نہیں آیا اس کا مطلب گئے، جواب دینے کے قاصر ہوں. کیا آپ کا السلام وہ سن رہے کیا؟ اچھا جواب کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ اندر قبر میں سے سلو تو بھی آنا آواز، تھوڑی مٹی تو بھی ہلنا. وعلیکم السلام کا جواب نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سلام انہوں وہ صاحب بولیے جلدی بولیے نہیں سن رہے. کیوں؟ کیونکہ مردے نہیں سنتے. تو ختم. پھر زندہ زندہ سن رہا. السلام علیکم اعجاز بھائی، دیکھو زندہ ہے، دیکھو وعلیکم السلام بولے. نعمان خیریت، نعمان بھی تھا، نعمان بھی زندہ ہے. دیکھیے سامنے. عبد الرحمن ٹھیک ہے، وسیلے کی 2 قسمیں یاد ہے عبد الرحمن؟ دیکھو سن رہا عبد الرحمن. اس کا مطلب یہ لوگ زندہ ہیں. یہ لوگ دیکھیے. چلیے قبرستان چل کے پورے قبرستان والوں یہ 3 تو جواب دے دیے، وہاں ایک بھی جواب نہیں آئے گا اندر سے. نیک ہو، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، بڑے سے بڑے. باقی چلیے صحابہ کی قبر ہے نا، صحابہ تو بہت بڑے بزرگ، وہاں سلام کیجیے. دیکھیے کسی صحابی کا وعلیکم السلام آتا کیا آپ کو اندر سے؟ شیخ کدھر دین کدھر آپ جا رہے ہیں، عقیدہ کدھر آپ کدھر جا رہے ہیں، دعوت سینٹر آؤ گے تو نہیں آتے. پڑھو، چلو علماء کے پاس کہیں تو بھی جا کے پڑھو. نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے. چلیے تو زندہ ہونا ہے کیا؟ نیک آدمی. برا آدمی دعا کرتا، انہیں خود اپنے لیے نہیں کرتا تو آپ کے لیے کیا کرے گا؟ برے آدمی سے کیا تو ہوگا، جا بھائی جا بول کے بولتا. پینا ہونا ہے تو بولو بیٹھ کے پئیں گے بولتا. یہ دعا ہوا، نماز روزہ کیا ہے، یہ سب دین کے بات اپنے پاس رکھو. برے آدمی سے آپ توقع نہیں کر سکتے، تو نیک آدمی چاہیے. تو اسی لیے کہا ہے یہاں کیا ہے وسیلے کے ایک جائز قسم کیا ہے آپ کے لیے کہ کوئی زندہ ہے اور نیک ہے. کیونکہ نیک آدمی کیا کرتا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، خود دعا کرتا. تو آپ اس کے درخواست کر سکتے میرے لیے آپ دعا کر دیجیے. جیسے صحابہ کے بارے میں لکھتے ہیں علماء رضی اللہ عنہم اجمعین، جب کبھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی، جیسے قحط سالی بارش نہیں ہونا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور کہتے دعا کیجیے بارش کے لیے. صحیح ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات جب ہو گئی اس کے بعد بھی کیے نہیں. اس کے بعد عمر کے پاس گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، بولے کہ پریشانی ہے، مدینہ میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، چلیے استسقاء کیجیے، دعا بھی کیجیے، نماز بھی. تو انہوں نے حضرت عباس کو کہا تھا جو چاچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ جملہ مشہور ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، الفاظ ہیں: اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے، وہ دعائیں کرتے تھے، تو بارش برساتا تھا. آج وہ نہیں ہیں، ان کے چاچا ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے، وہ دعا کریں گے تو بارش برسا. قم یا عباس اسقِ لنا ربک، حدیث کے الفاظ ہیں. اے عباس رضی اللہ عنہ اٹھیے، چلیے دعا کیجیے اللہ سے بارش کے لیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر جائز ہوتا، جیسے بہت سارے مسلمان جذبے میں، محبت میں، ذرا کیا بولتے ہیں غلو میں آ کر سمجھتے ہیں، تو آپ سے زیادہ محبت تو بھائی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھے. ان کو تو سسر بھی تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریبی بھی تھے، ساتھی تھے سفر و حضر کے. وہ کیوں عباس رضی اللہ عنہ کو بولے کہ آپ دعا کرو؟ وہ سیدھا جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا تھا وہیں سے، یا رسول اللہ ذرا دیکھیں مدینہ میں بارشیں نہیں ہو رہی، دعا کر دیجیے قبر میں سے اندر سے. کیوں نہیں بولے؟ کیوں حضرت عباس کو بولے کہ آپ دعا کیجیے؟ اور کیوں یہ الفاظ ہیں ان کے کہ یا اللہ تیرے نبی جب تک ہم میں موجود تھے. چیپٹر از کلیئر، ہر چیز کلیئر ہے، سمجھ میں آنے والی ہے. آپ نہیں سمجھنا چاہتے، آپ کا پرابلم ہے. آپ جذبات میں بہکنا چاہتے ہو، بہکو، قیامت کے دن پتہ چلے گا. ہم تو نہیں بہکتے. کنٹرول رہنا چاہیے، جذبات کو کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنا چاہیے، نہ کہ شریعت سے آگے جذبات کو رکھنا چاہیے کہ محبت جذبے میں آ کے آپ شرک بدعت سب کر لو. غلط. سمجھ میں آ رہا؟ چلیے. اس کے بعد آخری اپنے گناہوں کا اعتراف، اس کو وسیلہ بنانا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اور ایک آیت انی کنت من الظالمین. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، فاغفر لی تو مجھ کو معاف کر دے. تو گناہ ہوا، اعتراف کیا جا رہا ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے،
مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فاغفر لی، مجھ کو بخش دے، فغفر له، تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم، کوئی شک نہیں ہے وہی اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے 3-4 منٹ کا بریک لے لیں، اس کے بعد فقہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ توسل کی جائز ناجائز 2 قسمیں ہیں، جائز کی 6 شکلیں ہیں یا 6 ٹائپس ہیں جو ابھی آپ سنیں۔ 3-4 منٹ کے بعد فقہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور دروس ہمارے پڑھیں گے آگے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما، متفق علیہ۔ تمام تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی رحمان الرحیم ہے، انسانوں کو توفیق دینے والا، ہدایت کا مالک ہے۔ جس کو چاہا اس نے ہدایت دی، جس کو چاہا اس نے گمراہ کر دیا، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے خرید و فروخت کیا، تجارت کی، اور اس کے احکام اور مسائل کو اپنی امت کے سامنے واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فقہ الحمدللہ پہلے اس میں عقیدہ ہم نے پڑھ لیا، فقہ پڑھیں گے انشاءاللہ بھی۔ فقہ میں جو لیول 3 کا کورس تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ عمرہ اور حج کے مسائل آخر میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے، کافی چیزیں ہم نے اس میں پڑھی لیول 3 میں۔ تو عمرہ سے متعلق بھی، زیارت عمرہ سے متعلق بہت ساری چیزیں تھیں جو فقہ میں پڑھائی گئیں آپ کو۔ اب ہم ایک نیا لیول شروع کر رہے ہیں فقہ میں، اور وہ ہے لیول 4، المستوى الرابع، اور یہ بہت اہم ہے۔ اس میں جو شروع کا چیپٹر ہے وہ ہے کتاب البیوع، تجارت کے مسائل۔ تجارت کے مسائل بہت بہت ضروری اور اہم ہیں۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو بازار سے کوئی چیز نہ خریدے، شاید کیا کوئی بھی نہیں۔ ہم سب خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں۔ بیچنے کو بیع کہتے ہیں، خریدنے کو شراء کہتے ہیں عربی میں۔ خرید و فروخت اردو میں لفظ آتا ہے، خرید و فروخت، خریدنا، فروخت، بیچنا۔ چونکہ ہم سب دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور اس زندگی کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم تقاضا ہے کھانا پینا اور استعمال کرنے والی چیزوں کا ہونا، ہے نا؟ کھانا پینا اور استعمال کرنے والی چیزیں، جیسے کپڑا، گاڑی، چپل، جوتا، چیزیں ہیں۔ تو یہ دنیا میں ہر انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو نہیں کھاتا، سب کو کھانا چاہیے زندہ رہنے کے لیے۔ پینا ضروری ہے سب کے لیے، تن ڈھکنے کے لیے، جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا چاہیے، پیروں میں چپل چاہیے، جانے آنے کے لیے گاڑی چاہیے۔
تو الغرض یہ کہ خرید و فروخت کی سب کو ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کوئی بھی انسان چاہے وہ گاؤں ہو شہر ہو کوئی بھی علاقہ ہو، ہر جگہ آپ کو مارکیٹ دکان نظر آئیں گے جہاں چیزیں بیچی جاتی ہیں. آپ وہاں جا کر وہ چیزیں خریدتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو خرید و فروخت، خریدنا بیچنا، بزنس، تجارت، یہ تجارت ہے. وہ تجارت کر رہا ہے، وہ آپ کو سامان بیچ کر آپ سے رقم لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہو، ریال کی شکل میں ہو، گولڈ کیا کہتے ہیں پیسے روپے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو. تو چونکہ بازار سے سب کا تعلق ہے، ہر چیز بازار میں ملتی ہے، کھانے پینے استعمال کرنے والی چیزیں. صحیح ہے نا؟ تو چونکہ بازار سے ہمارا تعلق ہے تو اسی لیے پھر احکام جاننا ضروری ہے ہمیں، جائز اور ناجائز کیا ہے. اور دین نے اس چیپٹر کو بھی باقی رکھا. مطلب ہمارا جو اسلام ہے الحمدللہ، اللہ کا جو دین ہے ایک مکمل دین ہے، ناقص نہیں ہے. اس دین میں جہاں آپ کو نماز کے مسائل ملیں گے، احکام ملیں گے کہ کیسے آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز کیسے آپ کی باطل ہو سکتی ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، وہیں پر آپ کو لین دین، تجارت، خرید و فروخت کے بھی احکام آپ کو بتائے گئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا چیز خریدنا جائز ہے، کیسے خریدیں گے آپ، کیا چیز بیچنا جائز ہے، کیسے آپ بیچیں. مارکیٹ، جس کو ہم مارکیٹ کہیں آپ، تو وہ بھی ضروری ہے. جیسے نماز ہے کہ یہ عبادت ہے، وہ معاملہ ہے. تو دین میں بنیادی طور پر 2 چیپٹرز دین میں جس کے احکام ہمیں ملتے ہیں، ایک عبادات، دوسرا معاملات. یاد رکھیے عبادات اور معاملات. عبادات میں کیا کیا آ گئے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج، یہ سب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادات ہے. معاملات میں تجارت، خرید و فروخت، بیچنا لینا، بائر سیلر. اور کیا ہے معاملات میں؟ سب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، بھول گئے کیا بیویوں کو؟ اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا بیوی آپ کی. تو بیوی کس کو بولتے ہیں؟ جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے، رائٹ؟ تو نکاح کیا ہے؟ معاملہ نہیں ہے؟ بولیے بھائی، نکاح بھی معاملہ ہے. لڑکا لڑکی، مرد عورت، معاملہ. کیا معاملہ؟ نکاح. تو نکاح ہے. اور کیا ہے ایسے معاملات؟ ادھار لینا، وہ تجارت میں آتا جی. وراثت معاملہ نہیں ہے؟ مال کے وارث بننا وہ بھی معاملہ. تو معاملات ایک چیپٹر ہوتا ہے، عبادات، معاملات. یہاں بھی اور احکام ہے، یہاں بھی احکام ہے. جیسے نماز کے لیے احکام ہے آپ کو، کب پڑھنا، کیسے پڑھنا، کتنا پڑھنا، کیا کیسے تفصیلات. ویسے ہی معاملات کے بھی احکام ہیں جس میں ہم بہت اہم چیپٹر جو کہ فقہ کا مشکل چیپٹر کہتے ہیں اس کو، کتاب البیوع، تجارت کے مسائل. سمجھ میں آیا؟ یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر انسان کو شریعت کا حکم نہ معلوم ہو تجارت میں یا خرید و فروخت میں، تو وہ حرام چیز خرید لے گا، حرام چیز بیچ دے گا، اور پھر وہ جو پیسہ آئے گا پھر اس سے جو ہے وہ حرام کا پیسہ ہوگا، پھر اس سے جو ہے اس کو نقصانات ہوں. اکثر جو ہے مارکیٹ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں لین دین کے معاملے میں، وہ شریعت کے احکام کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے. دکان کھول دیا ایک آدمی نے یا کسی نے بزنس سٹارٹ کر لیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کے احکام کیا ہیں. اب وہ الٹا پلٹا بزنس کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے ایسی، حرام حلال مکس پورا، اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. کیوں؟ اس کو معلوم ہی نہیں کہ جو کون سی چیز بیچنا ہے، کیسے بیچنا ہے، اور کب جو ہے ڈیل یا یہ بیگ کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کو نہیں پتہ. تو جہالت مصیبت ہے، یاد رکھنا. نماز کا علم نہ ہو احکام کا تو نماز میں غلطیاں کرے گا نا. تجارت کا علم نہ ہو تو تجارت میں غلطیاں کرے گا. اسی لیے جاننا بہت ضروری ہے. اور خلفاء، کون خلفاء معلوم؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے دور میں
لوگوں کو پابند کرتے تھے جو مارکیٹ میں جو بھی جس کو بھی دکان کھولنی ہے بزنس کرنا ہے وہ تفقہ پر احکام سیکھے پہلے احکام جب تک وہ سیکھے گا نہیں اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی بزنس کرنے کی یا تجارت کرنے کی یا دکان کھولنے کی. کیا بات ہے نہیں؟ کیوں؟ پھر گڑبڑ کرے گا، غلطیاں کرے گا. تو خلفاء پابند کرتے تھے، خلفاء رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ جس کو بھی کاروبار کرنا ہے وہ پہلے سیکھے کاروبار، احکام کو جانے، اس کو سمجھے، تفقہ صحیح سمجھ ہو اس کو، اس کے بعد وہ اپنا کاروبار شروع کرے. الحمدللہ اس سلسلے میں اس سے ہوگا کیا؟ فائدہ ہوگا، دھوکے نہیں ہوں گے، خیانت نہیں ہوگی، لوگ جو ہے دھوکے میں نہیں پڑیں گے. بیچنے والے کو پتہ ہوگا کہ کیا حلال ہے، کیسے بیچنا ہے، کیسے جو ہے ڈیل کمپلیٹ ہوگی، خریدنے والے کو پتہ ہوگا. تو جب دونوں کو پتہ ہوگا تو پھر ممنوع یا حرام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچا پائیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے بیع، اس کو بیع کہتے ہیں عربی میں، تجارت. کس کو کہتے ہیں؟ اخذ شیء، عربی زبان میں کہتے ہیں اخذ شیء و اعطاء شیء، کوئی چیز لینا اور کوئی چیز دینا، اس کو کہتے ہیں عربی میں بیع. لینا دینا، اس کو لین دین بولتے ہیں. اب کیا دکان میں کیا ہے؟ آپ دیتے لیتے. کیا دیتے آپ؟ پیسے دیتے. لیتے کہ چیز، پیسے دیے، دودھ لیا آپ، اس کو بیع بولتے ہیں عربی زبان میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اصل باع، کیونکہ ہاتھ بڑھ، باع مطلب ہاتھ کو کہتے ہیں، آدمی جو ہے آگے بڑھ کے ایسا پیسے دیتا ہے اور وہ لیتا ہے، یہ دیتا ہے وہ لیتا ہے، یا وہ دیتا ہے یہ لیتا ہے، ایسا ہوتا نا. اسی لیے اس کو عربی زبان میں بیع کہا گیا. شریعت اسلامیہ میں بیع کا مطلب کیا؟ تجارت کا، مال کو مال کے ذریعے حاصل کرنا، مال دے کر مال خریدنا. اب آئیے، مال کس کو بولتے ہیں؟ ریال کو مال بولتے ہیں. مال کا مطلب دو چیزوں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز مال. کیش، نقد، جو کیا بولے، آئینہ، نوٹ ہے، نوٹ، یا فائدے کی چیز، اس کو بھی مال بولتے ہیں. اب یہ تو آپ سمجھتے ہیں. اب دودھ کے ڈبے ہیں، ہاں، یا ڈالرز رکھے ہوئے ہیں. ڈالرز، یہ ڈالر کیا ہے؟ مال ہے یا نہیں ہے؟ ریال، 500 ریال رکھے ہوئے ہیں، 100 ریال رکھے ہوئے ہیں، یا گڈی 100 ریالوں کی رکھی ہوئی ہے، مال ہے یہ. اور یہ جو دودھ رکھا ہوا ہے پورا، یہ کیا ہے؟ اس کو بھی مال بولتے ہیں. سمجھیں، یہ اس کو عین مال ہوتے ہیں. کیش ہے، کیش شاید بولتے ہیں انگلش میں اس کو. اور یہ فائدے والی چیز، تو دودھ مثال دے رہا ہوں، دودھ، پانی، جو بھی چیز جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کو مال بولتے ہیں. مال کا مطلب صرف کیش نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے. سونا مال ہے یا نہیں؟ چاندی، کپڑے مال نہیں ہے؟ یہ مال. کھانا، چاول، گیہوں، آٹا، دودھ، جوس، تیل، یہ دالیں، سب مال ہے. اس کو بھی مال بولتے ہیں، اس کو بھی مال بولتے ہیں. نوٹوں کو مال بولتے ہیں، اس کو. تو عربی زبان میں بیع کا مطلب کیا؟ مبادلۃ المال بالمال تملیکاً و تملکاً. مال دے کر مال لینا، مال دے کر مال لینا اور اس کے مالک بننا، حاصل کرنا اس کو. یعنی آپ جو ہے دودھ بیچ رہے ہیں، دودھ کی مثال، دودھ اچھی چیز ہے نا، ملک، ٹھیک ہے، آپ دودھ بیچ رہے ہیں. اب بیع کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے، میں مال دیا آپ کو، مال مطلب کیش دیا، کیش دے کر آپ سے جو ہے 10 لیٹر دودھ لیا، وہ بھی مال، یہ بھی مال. تو مال کے ذریعے مال دے کر مال لینا اور لے کر مالک بننا اس کا. اب میں آپ کو 10 ریال دیا، یا چلیے 100 ریال دیا، آپ سے دودھ لیا، تو دودھ کا کیا ہوگا؟ میں مالک ہو گیا. آپ یہ 100 ریال کے کیا ہو گئے؟ مالک ہو گئے. اس کو بولتے تجارت. ڈیفینیشن بتا رہے. ویسے معلوم ہے آپ کو کس کو بولتے. میں آپ کو پیسے دیا 100 ریال، آپ کے ہو گئے وہ 100 ریال. آپ جو ہے میرے کو دودھ دیے، میں دودھ کا مالک ہو گیا. تملیک، میں پیسے دے کے آپ کو مالک بنا دیا اس کا، اس کے عوض، اس پیسے کے بدلے مال لیا، فائدے کی چیز لیا، میں لے کر کیا ہو گیا؟ اس کا میں مالک بن گیا. اس کو کیا بولتے؟ بیع. جو معلوم ہے آپ کو، جو کیا ہے معلوم ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ چلیے ایک لاسٹ پوائنٹ پڑھیں گے، اس کے بعد باقی آگے. ارکان،
تین ہیں اس کے پلرس ہیں بے کے، تجارت کے، خرید و فروخت کے تین ارکان ہیں، اس کے بغیر نہ خریدی کمپلیٹ ہوگی نہ فروخت کمپلیٹ ہوگی نہ تجارت صحیح ہوگی. تین چیزیں ضروری ہیں جس کو پلرس کہتے ہیں. پلرس جیسے نماز کے پلرس ہیں، روزے کے پلرس ہیں، ویسے بے تجارت کے بھی تین پلرس ہیں. کیا ہیں؟ نمبر 1 صیغہ، بولنا یا کرنا، بولنا یا کرنا صیغہ بولتے ہیں. یعنی جیسے آپ بول رہے کہ جو ہے میں یہ آپ کو بیچا، آپ بولے میں یہ خرید لیا، یہ قول ہوا. قول ایک قول نہیں ہوتا خالی ایسا گیا وہ المانی کیا بولتے ہیں اس میں سے دودھ کا ڈبہ لائے رکھے سامنے، قول نہیں ہو رہا ہے. آپ لا کے رکھے، وہ اسکین کر کے پیسے بتا رہا، آپ پیسے پے کر دیے، ڈبہ اٹھا لیا، فیل ہوا نا، حرکت ہوئی ہے. ضروری یا تو بولنا یا تو کرنا. بولنا کیا؟ میں نے 1 لیٹر دودھ آپ کو 5 ریال میں بیچا. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. آپ نے کہا میں نے 5 ریال میں آپ سے 1 لیٹر دودھ خریدا، ہو گیا خلاص. صیغہ بولتے ہیں اس کو، بولنا، قول. عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا. یا قول فعل دونوں میں. یہ کتنے کا ہے؟ 10 ریال کا ہے. ارے نہیں بھائی 8 ریال، چلیے 9 ریال دے دیجیے، آپ آتے رہتے ہمارے پاس. 9 ریال دیے. اب یہ بولنا ہو رہا نا، یہ کتنے کا؟ یہ قول ہے، اس کو بولتے ہیں. یہ اس کے بغیر نہیں ہوگی تجارت. بولا جا کے دکان میں سے اٹھا کے لے کے چلے گئے تو ہاں تجارت بولتے ہیں اس کو، چوری بولتے ہیں. بولیے بھائی، ایسا لے کے بولنا جو ہم پریکٹیکل کرتے، میں بتا رہا ہوں اس کا رکن ارکان میں سے ہے. یا تو آپ بولنا یہ کتنے کا ہے؟ 10، 8 میں دیجیے، نہیں 9 میں. اچھا ٹھیک ہے، تو بات ہو رہی ہے نا دونوں کی. آپ بول رہے انہوں 9 ریال بول رہے ہیں، 10 ریال بول رہے ہیں، آپ 10 ریال دیے اسے لے. یا تو کچھ بھی نہیں بولے آپ، اس پہ لکھا ہوا ہے 10 ریال، اوپر فکسڈ، کیا بولتے اس کو؟ فکس پرائس. ڈبہ بالا ہوا دے، نہیں چھوڑو پیسے میں کیا، 1-2 ریال میں کیا، دودھ ہونا ہے گھر میں بچے کو. ڈبہ رکھ دیے انہوں سامنے آپ کے، وہ رکھے، کیا بولتے اس کو؟ مشین، ٹیلر کیا بولتے ہو؟ اب پورے بولتے ایک ساتھ تاکہ میں کنفیوز ہو جاؤں. پیسے آپ اسکین کر دیے، کچھ بھی نہیں بولے، انہوں بھی کچھ بھی نہیں بولے، آپ بھی 10 ریال دے دیا. آپ 10 ریال چلے گئے، ڈبہ اٹھائے، کیس لیے ڈالے، نکل گئے. ہوئی نہیں ہوئی ہے خرید و فروخت، یہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 خریدنے والا بیچنے والا، بائر سیلر، یہ بھی پلر ہے. کوئی ہو نا بیچنے والا، دکان کھلی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، جا کے اٹھا کے لا لے سکتے. بولے میں لایا، میں خریدا. کس سے خریدے آپ؟ کوئی بیچنے والا تھا وہاں؟ نہیں تھا کوئی بھی. پھر کیسا لیا آپ؟ سیدھا کیس ہوتا آپ پہ. ارے بھائی انہیں ضرورت کو گیا باہر دکان کھلی رکھے، آپ اندر جا کے کتنے لیٹر کا تھا وہ دودھ پہ زیادہ سے زیادہ، اب جلدی بولو بھائی ٹائم ہو رہا. وہ جو بڑا آتا بھائی فیملی، کیا بولتے اس کتنے لیٹر کا رہتا؟ 2 لیٹر 2.5 لیٹر کا. 2 لیٹر کا ڈبہ دودھ کا اٹھا لے کے آ جاتے گھر کو سیدھا. کیمرے میں نظر آ گیا، CCTV. تو اسی لیے رکن ہے کیا؟ بیچنے والا خریدنے والا. بیچنے والا بھی ہو، خریدنے والا بھی ہو، چاہے انسان ہو یا مشین ہو. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ بھی پلر ہے. تیسرا کیا ہے؟ قیمت. تیسری چیز کیا؟ قیمت. اس کی قیمت ہو، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے نا ہر ایک کی، 1 ریال 10 ریال 100 ریال، وہ قیمت ہے، ثمن. تو وہ قیمت ہونا، دینا. ٹھیک ہے، یا ابھی دینا یا ادھار، جو بھی ہے بہرحال، پر قیمت ایک ہوتی ہے دینے کی. تو یہ 3 پلر سے، اس کے بغیر خرید و فروخت کمپلیٹ نہیں ہوگی. آپ بول رہے بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کیے، کچھ بھی، سیدھا نکل گئے باہر. تو یہ جو ہے خریدنا نہیں بولیں گے اس کو چوری بولتے ہیں اس کو. نمبر 2 خریدنے والا دکان میں گھس گیا، بیچنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کوئی جیسا ضرورت کو چلے گئے انہوں اٹھا کے ڈبہ لے کے چلے گئے گھر کو، اور بولے میں خرید کے آیا میں سپر مارکیٹ سے. آپ خریدے، کون بیچے آپ کو؟ بھائی دکان کھلی تھی وہاں.
میں دیکھا، میں 2 منٹ ویٹ کرا تو کوئی بھی کرسی پہ نہیں تھے، میں لے کے آ گیا. قاضی ہاں کون بیچے آپ کو دودھ کا ڈبہ ہے 2 لیٹر کا؟ قاضی صاحب میں کرسی کے پاس ٹھہرا تھا، بیچنے والا ہی نہیں تھا تو کیسا خرید؟ تو آپ کی خریداری آپ نے کی یہ غلط نہیں ہوئی کمپلیٹ. رکن پلر چھوٹ گیا اس میں، بیچنے والا ہی نہیں تھا. اور قیمت کچھ بھی نہیں دی ہے، اٹھا کے لکھ لو بھی نہیں بولے، لے لو بھی نہیں بولے. یا تو لے لو بولنا یا تو لکھ لو بولنا، معلوم نا کھاتا رہتا. نہ وہ ہوا نہ یہ ہوا، آپ سیدھا آگے. تو یہ بھی غلط ہے. سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، پڑھیں گے اس میں. الدروس المہمہ الحمدللہ آخری الدروس المہمہ میں کافی چیزیں ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا 5 چیزیں. عقیدہ تھوڑا پڑھا تھا، اس میں ہم نے فقہی مسائل پڑھے تھے، اسلامی اخلاق ہم نے پڑھے تھے، اسلامی آداب ہم نے پڑھے تھے، اور جنازے کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے. اور وہ ختم پر ہے بالکل، میرے خیال سے پڑھا دیا گیا آپ کو، فقہ کے نام پر پڑھا دیا گیا تھا. وہ اصل دروس المہمہ کا تھا، جس میں یہ آخری چیپٹر ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے اس میں کہ قبرستان کی زیارت یا قبروں کی زیارت مردوں کے لیے مشروع ہے وقتاً فوقتاً. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی یا موت کی یاد دلاتی ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا القبور فإنها تذکرکم الموت یا تذکر الموت. قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرتے رہو، اس لیے کہ یہ زیارت آپ کو موت یاد دلائے گی. جب آپ قبرستان جائیں گے، لوگوں کی قبریں دیکھتے رہیں گے، تو آپ کو اپنی قبر بھی یاد آئے گی، اپنی موت یاد آئے گی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دعا سکھاتے تھے قبرستان کی زیارت کی، کہ جب بھی تم قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین. بڑی پیاری دعا ہے جس میں ہے کہ سلامتی ہو اے گھر والوں، مطلب ایمان والے مسلمان لوگوں کی قبروں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بہت جلد اللہ نے جب چاہا ہم آپ سے ملنے والے ہیں، یعنی ہم بھی آنے والے ہیں یہاں قبروں میں. ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے عافیت کی، اللہ ہمیں بھی عافیت سے رکھے جو زندہ ہیں، آپ لوگ جو مردہ ہو آپ کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو قبروں میں عافیت سے رکھے. اور جو گزر چکے ہیں، جو گزرنے والے ہیں، یعنی جن کو موت آ چکی ہے یا جن کو موت آ چکی ہے، جو مرنے کے قریب ہے، مرنے والے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. تو یہ دعا ہے. کیا خواتین بھی قبرستان کی زیارت کر سکتی ہیں؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. لعن اللہ زائرات القبور. اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ صبر کم ہوتا ہے ان کے اندر، اور فتنے کا شکار زیادہ ہو جاتی ہیں خواتین. اس وجہ سے جو ہے ان کے لیے جو ہے قبرستان جانا ممنوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی ہے. یہ آخری مسئلے تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اور اسی کے ساتھ الحمدللہ یہ کتاب جو ہم نے بہت پہلے شروع کی تھی، جس کا نام الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اہم دینی اسباق یا امپورٹنٹ لیسنز فار ایوری مسلم، یہ ختم ہو گئی کتاب الحمدللہ. اللہ کے فضل سے ایک دوسری کتاب شروع کریں گے اور سلسلہ جاری ہے. آئندہ درس میں انشاءاللہ عقیدہ اور اس کے ساتھ جو ہے تفسیر سورہ نازعات کی آیتیں انشاءاللہ ہم لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اور سیرت کا بھی جو درس چل رہا تھا ہمارا وہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اور الدروس المہمہ کی جگہ کوئی دوسری کتاب ہم منتخب کر کے آپ کو پڑھائیں گے. جزاکم اللہ خیر. حاضری ضرور دیں اور آتے رہیں، لاتے رہیں مطلب دوسروں کو لائیں، کیونکہ وہ آئیں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المسجد، مسجد کی صفائی کا کفارۃ المجلس بھی پڑھ لیں اور اپنی چیزیں ضرور اٹھا کر لے جائیں، حاضری ضرور دیں، اور کسی مسجد کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں، خواتین بھی، طالبات بھی اور طلاب العلم بھی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.